اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، ان کے والدین کو، جہاں تک پڑھنے کا دماغ میں بسا ہوا ہے وہاں تک پڑھنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اپنی علم کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ہر جگہ روشن رکھنا ہے۔ کوئی ہمارے اوپر نہ کہے کہ اس کی تعلیم میں کمزوری ہے، ہم کیوں کمزور رہیں گے؟ ہم تو وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں دوسرے لوگ نہیں پڑھتے۔ وہ بچے جو بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت اچھی جگہ آپ پہنچی ہیں، بہت اچھے ماحول میں آپ آئی ہیں اور بہت اچھے سسٹم کے ساتھ آپ کی تعلیم جاری ہے۔ اس لیے یہاں کا جو انتظامیہ ہے اس کی سوچ کچھ اور ہے، اس کی فکر کچھ اور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پہلے انسان کی سوچ گڑبڑ ہوتی ہے، وہ جب اس کی سوچ گر جاتی ہے، فکر گر جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کی پوری قومیں گرنا شروع ہو گئی۔ ہمارا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت کو زوال آتا ہے۔ دیکھیے، عزت اور افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت پر ہی منحصر کرتا ہے، دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے عزت اور افتخار کی زندگی گزارنے کے لیے۔ یہاں تعلیم اور تربیت دونوں پر توجہ دی جا رہی ہے اور بیٹیوں کو بنایا سنوارا جا رہا ہے تعلیم اور تربیت کے زیور سے۔ آپ یقیناً بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، ان کو احساس ہے عزت کی زندگی گزارنا ہے تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ہے، اس لیے بیٹیاں پڑھیں۔ کاش کہ ہمارے بیٹے بھی اس احساس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ میں مبارکباد دوں گا عبد الشریف صاحب کو، اور جب جب بھی آتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں یہاں پہ پریاں ہیں، یہاں حوریں جو ہے یہاں پر ہیں۔ یہ ایک شادی خانہ، شادی محل بننے والا تھا، آج تعلیم کا محل بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے میں مبارکباد دوں گا پھر ایک مرتبہ، اور پوری نیک تمنائیں خواہشات ہماری گلوبل شاہین کے ساتھ ہیں۔ اور یہ ٹمکور کے لیے ایک نعمت ہے، یہ ادارہ جو ہے ٹمکور کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے ایک نعمت ہے۔ آپ کے سر سے چادر ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے پوری کوششیں کریں گے، سر سے پاؤں تک، دائیں بائیں آگے پیچھے، گھر کے ایک ایک حصے میں جو ہے تہذیب کا جو ہے مظاہرہ ہو، اس کے لیے ہم کوششیں کرتے رہیں گے۔ آپ تمام کو مبارکباد۔ بہت کم وقت ہے، نیٹ کی تیاری آپ لوگ کر رہے ہوں گے، ویسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو جھجکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھیں وہ آپ پروگرام دیکھیں انٹرنیشنل ویمنس ڈے کا شاہین میں جو ہوا، وہاں پہ دو چھوٹی چھوٹی پستہ خط بیٹیاں آئی تھی بمبئی کی، وہ بی ایس سی کے بعد MBBS کیے ہیں، اور ایک بچی شروتی نام کی گلرگی کی ہے MBBS کے بعد، میرج کے بعد ہسبینڈ بنگلور میں ہنٹنگ کر رہا ہے، 8,000 9,000 کی سیلری کے لیے 2 سال سے نوکری نہیں مل رہی، تو اس بیٹی کو خیال ہوا، احساس ہوا کہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے محنت کرنا ہے۔ BSc کے بعد، میرج کے بعد وہ جو ہے نیٹ ریپیٹر بیچ میں آئی، اور اس دوران اس کے ساس کا ایکسیڈنٹ ہوا، پیر ٹوٹ گیا، وہ ہاسپٹل میں بیڈ کے بعد نیچے بیٹھ کر آن لائن شاہین کا آن لائن پڑھ کر MBBS سیٹ حاصل کر لی تھی۔ اور ڈاکٹر جہاں جو بامبے کی ہے، کیا نام جی، روشن جہاں آرا جو ہے بامبے سے، آپ دیکھیں ہیں MD مکمل ہو گیا ہے، ہمت سے کام کیے، وہ لوگ ادھر آئے تھے، بہت اچھا پروگرام ہوا اور کئی لوگوں کی ہمتیں ہوئی۔ میں یہاں پر بار بار آنے کی خواہش رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ترقی کریں گے اور اپنے آپ کو، خاندان کو بنائیں گے، اور آپ کے ذریعے آپ کے خاندان میں چینجز آ جائیں، آپ کے چھوٹے بھائی بہن، آپ کے کانٹیکٹ کے لوگوں میں جو ہے تعلیمی شعور آئے، ان کو موٹیویٹ کیجیے، آپ تعلیم کی طرف ان کو اٹریکٹ کیجیے، اور تمام قسم کے ڈسٹریکشن سے بچتے ہوئے، تمام قسم کی برائیوں سے بچتے ہوئے، اور میں یہ بھی ذکر کر رہا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے ان کی امیدوں کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بننا ہے، ان کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بننا ہے۔ آپ اپنے اعمال کے ذریعے یہ کام کرنا ہے اور سب کے لیے خوشی کا ذریعہ بننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔
मोहतरम सदर जलसा, हमारे उनके इंतजामिया को, उनके मैनेजमेंट को, उनके असातिज़ा को, इस सब मिलकर जब एक साथ लगन के साथ काम करते हैं और अपनी जान की पुरसोजी के साथ, लम्हा इक़बाल ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जान पुरसोज, अपनी जान को इस तरह से जला देना जिस तरह से पतंगा रोशनी को देखकर कूद जाना चाहता है, अपनी जान को जोखिम में डाल देना चाहता है, उस तरह से जब तक असातिज़ा, इंतजामिया ये सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये इदारा आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई इदारा आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई हर्डल्स पैदा करे, कोई दरमियान में किसी किस्म की रुकावटें खड़ी करे, वो इदारे के लिए मुफीद नहीं है। हर इदारे में आज हमारी ट्रेजेडी ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इदारे शुरू करते हैं, लेकिन इदारे शुरू करने के बाद वहां जो प्रॉब्लम शुरू होता है उस प्रॉब्लम में उलझकर इदारा दम तोड़ देता है। और ये आते रहेंगे इदारों को चलाने वाले, इदारों को बढ़ाने वाले, कॉलेजेस को कायम करने वाले, ये सोच कर काम शुरू करना है कि रास्ते में कांटे हजार हैं, लेकिन उन कांटों की परवाह किए बगैर हमको आगे बढ़ना है, ये कहते हुए कि संगरेजों के चुभन का हमें एहसास नहीं, संगरेजों के चुभन का हमें एहसास नहीं, हम तो मंजिल के मीनारों पे नजर रखते हैं। ये आते रहेंगे और आना चाहिए। जब तक हर्डल्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, हमारी तरक्की की रुकावटें बनी। ये हर्डल्स का आना, प्रॉब्लम्स का आना, रुकावटों का पैदा होना, ये हमको आगे ले जाता है और हम इसी से आगे बढ़ते हैं। इसलिए इदारा होता है, उसको बाकी रहना चाहिए। हमारे अपने ख्यालात, अपने नजरियात और अपने सजेशंस अपने साथ रहते हैं, हमारा हक है। एक उस्ताद को हक है, एक साथ चलने वाले को हक है कि वो अपना मशवरा दे, मगर ये ना सोचे कि अपने मशवरे को हम थोप कर जाए। जब मशवरे को थोपने की चीज पैदा होती है तो उस वक्त इदारों के अंदर प्रॉब्लम पैदा होते हैं, टकराव पैदा होता है। मैं समझता हूं इस इदारे की तरक्की का राज ये है कि इस इदारे में असातिज़ा इकराम, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के तलबा के पेरेंट्स, इन सब ने मिलकर ये तय कर लिया है कि हमको एजुकेशन फील्ड में अपना एक बेहतरीन कारनामा अंजाम देना है, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। यही कौमों के आगे बढ़ने का, मुल्कों के आगे बढ़ने का, मुल्कों की तरक्की का यही एक राज है कि हर फर्द पढ़े और हर फर्द बढ़े, किसी किस्म की रुकावटें ना पैदा की जाए। इस जमाने में बाल मसाइल, बाल इश्यूज को लेकर जो लोग प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं वो मुल्क के खैरखा नहीं है, वो मुल्क के बहीखा नहीं है, वो मुल्क के वफादार नहीं है। वो प्रॉब्लम पैदा करके इस मुल्क को जिहालत के अंधेरों में डाल देना चाहते हैं। तालीम के हासिल करने के लिए, एजुकेशन को हासिल करने के लिए पाबंदियां लगाना या उसके लिए प्रॉब्लम पैदा करना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं। दुनिया में जितने ममालिक हैं और जहां जहां यूनिवर्सिटियां हैं, तालीमी इदारे हैं, वहां की हुकूमतें उन इदारों को तरक्की देने के लिए उनकी जूतियां साफ करते हैं। कि हमारे यहाँ का मसला ये है कि छोटी छोटी बात को इशू बनाकर कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा करके इदारों की रुकावटें पैदा करते हैं। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं, किसी भी कौम के लिए अच्छा नहीं। हमारी बच्चियां जिस अंदाज से यहाँ पर आ रही हैं, जा रही हैं, हमारा एक नारा है एजुकेशन फॉर बोथ वर्ल्ड। जब हमने यहाँ पर काम शुरू किया अक्सा स्कूल को कायम करके, तो उसका पहला नारा ये सिर्फ ये दुनिया नहीं, हमको इतना अच्छा काम करना है, इतना अच्छा काम करना है कि इंसानों के दरमियान भी हम अच्छे हों और इंसानों के पैदा करने वाले, इस जमीन और आसमान के पैदा करने वाले की जब हमारी हाजिरी हो तो वहां भी हम अच्छे कहलाएं, वहां भी हमको अच्छा कहा जाए कि अच्छे लोग। इसलिए तालीमी इदारों में अच्छाइयां सिखाई जाती हैं, तालीमी इदारे अच्छाइयों के मरकज होते हैं। तालीमी
تعلیمی اداروں میں خیر خواہی سکھائی جاتی ہے، ہمدردی سکھائی جاتی ہے، اخلاق سکھائے جاتے ہیں، یہ سب کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جب تعلیم کا رشتہ کسی اور راستے سے گزرے گا، جہاں پر تعصب ہو، عصبیت ہو، تو اس تعلیم سے کوئی فائدہ نہ اپنی ذات کو ہوگا، نہ اپنے ملک کو ہوگا، نہ اپنے پردیش کو ہوگا، نہ اپنی سرکاروں کو ہوگا۔ اس لیے تعلیم آزاد ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بندشیں بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں اپنی ان باتوں کو کہتے ہوئے اپنے یہاں کے مینجمنٹ کو، عبدالشریف صاحب کو، ان کے رفقائے کار کو اور یہاں کے اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے اور ان بچیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں ترقی نصیب فرمائے، ان کو امتحانات میں ترقی نصیب فرمائے۔ ابھی عبدالشریف صاحب نے جو بیان فرمایا کہ میڈیکل سیٹ ملی اور یونانی میں سیٹ ملی، میں یونانی کالج کا لیکچرر ہوں، جو بچیاں یہاں سے پڑھ کر ہمارے کالج میں آئی ہیں ماشاءاللہ پڑھنے میں سب سے اچھی، میں پوچھ بھی لیتا ہوں کہ آپ کس کالج سے پڑھ کر آئے؟ انہوں نے کہا فلاں کالج کے پڑھے تھے۔ یہ بنیاد ہے آپ کو آگے تک جانے کی، یہ بنیاد ہے، یہاں مضبوط ہوں گے تو ہر جگہ عزت کمائی جائے گی۔ آپ کی عزت ہوگی تو آپ کے ادارے کی عزت ہوگی، آپ کے ادارے کی عزت ہوگی تو آپ کی عزت ہوگی۔ فلاں کالج کے ہے، فلاں کالج کے ہے، آپ خوب پڑھیں اور خوب پڑھ کر محنت کر کے آگے بڑھے۔ اسلام میں ہمارے مذہب نے بچیوں کی تعلیم کا کوئی حد مقرر نہیں کیا ہے کہ بچیاں اتنی ہی پڑھیں گی، اس سے آگے نہیں پڑھیں گی۔ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ مسائل کے بارے میں جاننے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سارے لوگ دروازے پر کھڑے ہو کر پردے کے ساتھ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے فلاں مسئلہ کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑی میڈیکل سائنس کی جاننے والی عورت ہی تھی جس کے پاس لوگ آ کر میڈیکل سائنس پوچھا کرتے تھے، ان کو حکیمہ کے طبیبہ کہتے تھے۔ ہمارے یہاں شروع سے آخر تک جن لوگوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، جن لوگوں نے اسلام کو بہت زیادہ پڑھا نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے شروع سے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس طرح ایک مرد کو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح سے ایک عورت کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور بات تو یہاں تک کہہ دی گئی، ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، ایک عورت پڑھتی ہے تو ایک خاندان پڑھتا ہے۔ یہاں پر تقریباً 160 کے قریب بیٹھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 160 نہیں ہے، یہ 160 خاندان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اگر پڑھی لکھی ہے تو ان کا خاندان، ان کے آنے والی نسلیں سب کے سب پڑھی لکھی ہوں گی، اور ایک تعلیم یافتہ قوم، ایک تعلیم یافتہ سماج، ایک تعلیم یافتہ معاشرہ وجود میں آئے گا ان بچیوں کے پڑھنے سے۔ بڑی کوتاہ نظری ہے ان لوگوں کی، کہتے ہیں کہ ہم بچیوں کو اتنے ہی پڑھائیں گے، اس سے آگے نہیں پڑھائیں گے۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، ان کے والدین کو، جہاں تک پڑھنے کا دماغ میں بسا ہوا ہے وہاں تک پڑھنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اپنی علم کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ہر جگہ روشن رکھنا ہے۔ کوئی ہمارے اوپر نہ کہے کہ اس کی تعلیم میں کمزوری ہے، ہم کیوں کمزور رہیں گے؟ ہم تو وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں دوسرے لوگ نہیں پڑھتے۔ جو بچے جو بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت اچھی جگہ آپ پہنچی ہیں، بہت اچھے ماحول میں آپ آئی ہیں، اور بہت اچھے سسٹم کے ساتھ آپ کی تعلیم جاری ہے۔ اس لیے یہاں کا جو انتظامیہ ہے اس کی سوچ کچھ اور ہے، اس کی فکر کچھ اور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پہلے انسان کی سوچ گڑبڑ ہوتی ہے، وہ جب اس کی سوچ گر جاتی ہے، فکر گر جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کی پوری قومیں گرنا شروع ہو گئی۔ ہمارا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے اور کسی قوم کی عظمت کو زوال آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیں نہ کہیں ذہن میں
ایک چھوٹا سا خیال یہ بھی آ جاتا ہے جو کہ منفی خیال ہے، اور وہ منفی خیال یہ ہے کہ ہم اس لیے کمائیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، اسلام آپ کو کسب حلال کی حدود میں رہتے ہوئے حلال پیسہ کمانے کی مکمل اجازت دیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر مال کمانا فیملی کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ عورت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ عورت فیملی افیئرس کو دیکھتی ہے، اور فیملی افیئرس بہتر اس وقت ہوتے ہیں جب وہ تعلیم کے میدان میں تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک پی یو سی پاس اور ایک گریجویٹ لڑکی میں انڈرسٹینڈنگ میں اور اس کے اپروچ میں، اس کے ویژن میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ وہ فرق اپنے لائف میں ضرور پیدا کریں۔ لیکن کیا کریں، ایک عجیب بات ہے کہ گزشتہ دنوں ایک سروے آیا۔ وہ سروے آپ اگر گوگل کریں تو BBC پر بھی موجود ہے۔ وہ سروے یہ کہتا ہے کہ بامبے میں ایجوکیٹڈ لڑکیوں کا ہیپینس لیول کم ہو رہا ہے، ان ایجوکیٹڈ لڑکیوں کا ہیپینس اونچا ہے، اور ایجوکیٹڈ لڑکیوں کا ہیپینس کم۔ یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ لیکن یہاں جو بیٹھی ہوئی ہماری بچیاں ہیں، یہ سماج کے وہ حصے میں نہیں رہتی ہیں جس میں صرف دنیا داری ہوتی ہے اور ہیپینس کے طریقے وہ اختیار کیے جاتے ہیں جنہیں آپ نہیں کرتے۔ آپ پاک صاف طریقے اختیار کرتے ہیں اور آپ ایک حدود میں رہتی ہیں۔ میں صرف یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہیپینس کا تعلق صرف اور صرف مال و دولت پیسے سے جوڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح جوڑتے جائیں گے مال و دولت سے ہیپینس، تو یہ ایسا مرض ہے کہ کوئی فرق مرد ہو یا عورت کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر آپ پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ بیسٹ فیملی وہ ہے، بیسٹ گھر وہ ہے جو اپنے دیے ہوئے ریسورسز کو مینیج کرتے ہوئے بہترین ہیپینس حاصل کرتی ہے۔ جتنا دیا اللہ کی قناعت ہو، اور یقیناً زیادہ حاصل کرنے کی بھی کوشش ہو، لیکن اس طرح نہیں کہ بس اسی کو مقصد بنا کر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جسے قناعت ملی اسے سب سے بڑی دولت ملی۔ قناعت یعنی کنٹینمنٹ، جتنا مل گیا اس پر ہم اکتفا کریں۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ حضرت جمعہ کے دن کیا واز کر رہے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ خوب پڑھیں اور خوب کمائیں۔ یقیناً میری خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، آپ ضرور پڑھیں، ضرور آگے بڑھیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ پوسٹ گریجویشن کریں، اگر ممکن ہو سکا تو آپ ریسرچ لیول تک بھی جائیں۔ کئی ایسی بہنیں ہیں جو میرج کے بعد بھی تعلیم کو جاری رکھی ہوئی ہیں اور ریسرچ لیول تک گئی ہیں۔ آپ میں سے ہر بچی، گرل اسٹوڈنٹ یہ عزم کرے کہ وہ لائف لانگ لرننگ کی قائل ہیں، لائف لانگ لرننگ کریں گی اور اس سماج میں ایک ریکارڈ قائم کریں گی۔ معاملہ کرنے کی ہمت اور وہ بصیرت ہی عطا فرمائے۔ اسی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ افضل شریف صاحب نے ایک بہترین اقدام کیا۔
किया है और इस कैंपस में उन्होंने डिग्री कॉलेज का आगाज किया। लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के मैदान में पिछले सालों के बनिस्बत काफी जुस्तजू के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसकी एक मिसाल आप खुद हैं, आप यहाँ मौजूद हैं और हर एक स्टूडेंट के दिल और दिमाग में ये ख्वाहिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा तालीम के मैदान में आगे बढ़े और अपने खानदान का नाम रोशन करे। यहाँ आप दाखिला लिए हैं तो यकीनन आपकी ख्वाहिशात हैं। अक्सर हमारी बच्चियों की ख्वाहिश होती है कि मेडिकल में एडमिशन मिल जाए। पांच लड़कियां इंजीनियरिंग की भी ख्वाहिशमंद होती हैं। मेडिकल में एडमिशन मिल जाए बड़ा अच्छा है, हमारे और आप ख्वाहिश अल्लाह पूरी करे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हर स्टूडेंट को मेडिकल में दाखिला नहीं मिल सकता। ये भी हकीकत है कि समाज और दुनिया सिर्फ डॉक्टर्स के जरिए नहीं चलती। तो हमको ये सोचना चाहिए कि मेडिकल के अलावा भी तालीम के और मैदान मौजूद हैं और खुदा ना खास्ता हमें एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिलता है तो हमें कतई मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी हिम्मत और हौसले के साथ, उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, इदारे का नाम ग्लोबल शाहीन है। शाहीन को तो पूरे इंडिया में जानते हैं। तो यहाँ पे एक तकाज़ा था कि हमारे कम्युनिटी के लगभग 6 स्कूल्स हैं यहाँ पे, जो हमारे बच्चे अप टू 10th एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। हम हमेशा दूसरों से क्यों मांगें? माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने जो लोग हैं, जो भी सभी भी जाते हैं तो कॉलेजेस में मुझे एक सीट दो, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपनी कॉलेज खोलें और अपना खुद इदारा बनाएं और गैर कौमों की भी खिदमत करें। और हमारे जो हम कौम हैं और साथ में जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, उनके लिए भी हम कुछ देने वाले बनना चाहिए। जैसा कि आज बहुत खुशी की बात है, डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह है। और दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं इत्मीनान होता है जब यहाँ पे गैर मुस्लिम्स बड़े बड़े जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को 10th के बाद। इस साल से वो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कि एडमिशन्स के लिए। ग्लोबल शाहीन एक बेहतरीन इदारा है और नीट की हर एतबार से अच्छी तैयारी होती है। इस सिलसिले में इस बार बहुत सारे हम कौम नहीं बल्कि गैर कौम भी यहाँ पे बच्चे एडमिशन्स हो रहे हैं। ये इस बात की मुझे तसल्ली है कि हम एक एटलीस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी लेवल का एजुकेशन दे पाए हैं और जायज़ है कि हम अपने कौम का एक बेहतरीन अंदाज से हम अपनी बच्चों को तालीम करेंगे, तरबियत देंगे। शादी महल था क्या था? एक्चुअली ये इसका जो बेसिक जो हमने जो ज़मीन खरीदी थी, मकसद वही था शादी महल बनाने का। जब हम बीदर गए, डॉक्टर साहब के जो स्कूल्स वगैरह इदारे हमने देखे, वहाँ पे हम कुछ अरसा रहे, वहाँ पे 2-4 दिन। एक दिल में फ़ील हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं और डॉक्टर साहब का भी मशवरा था कि एक कॉलेज शुरू कर दी जाए और ज़रूरत भी थी टुमकुर में। जैसा कि मैं बताया, हमारे कुछ स्कूल्स हैं, उसके बाद में इस तरह का एक अंदाज़ में एजुकेशन हमारे लिए मुमकिन नहीं था। टुमकुर के आमाए दीन और आलिम दीन जितने भी जो ख़ास आम आदमी हैं, उन सब मिल के मशवरा करके ये कॉलेज को शुरू किया गया 2018 में। और हमारी पहली बैच में भी लगभग 50% बच्चे मेडिकल में गए हैं। और इस बार जो हमारा जो रिज़ल्ट आया, बहुत ही बेहतरीन, शहर में एक बेहतरीन रिज़ल्ट है। अब हमारे बच्चों को गवर्नमेंट फ्री सीट मिली है। कभी हासन को में एक बच्चे को मिली है हासन मेडिकल कॉलेज में, फिर एनापा मंगलोर मेडिकल कॉलेज में मिली है, और तुम्हारा बापूजी कॉलेज दावणगेरे में मिली है। और बहुत सारे मेडिकल जैसा कि यूनानी है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, इस तरह की अभी भी काउंसलिंग चालू है। इसमें इंशाल्लाह बहुत सारे फ्री सीट मिलेंगे और लगभग पूरे बच्चे हमारे एजुकेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं।
اب ہمارے پاس 120 بچے اس بار آؤٹ گوئنگ ہے جو پاس ہونے والے ہیں، تو اس میں سے جائیں گے 50 یا 60 بچے انجینئرنگ یا میڈیکل میں. دوسرے بچوں کے لیے پھر وہی مسئلہ ہوگا دوسری کالج میں جانا، آج کل کا جو مسئلہ ہے. اس لیے ہم نے کوشش کیا اور اس بار اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہماری کالج ٹمکور یونیورسٹی سے گورنمنٹ آف کرناٹکا سے اپروو ہوئی ہے انڈر گریجویشن کے لیے. BCA ہم نے لیا ہے، بہترین کورس ہے. یہ گھر سے بچیاں اپنا کام ورک فرام ہوم کر سکتی ہیں ڈگری کے بعد میں، اور ساتھ ساتھ BCom بھی لیا ہے. اور ایک آج اس کا افتتاح تھا. الحمدللہ ہم کو ایک بہت ہی اچھا موقع ہے، ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع ہے. اس موقع پر ڈاکٹر خدیر صاحب بھی آئے ہوئے، انہی کے ہاتھ سے افتتاح ہوئی ہے. السلام علیکم. اس کے لیے میں جو افضل شریف صاحب جو PO کالج جو کھولے ہیں، اس میں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. ہمارے قوم کو انتظام میں ہمیں قوم کو فائدہ کر رہے ہیں. اس کے لیے اس ادارے کے ساتھ ہمیں سب کھڑے ہوتے ہیں. لڑکیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے اور کس طرح ماحول ہونا چاہیے؟ آج لڑکیاں سب سے آگے ہونا چاہیے. لڑکیاں جو پڑھنے جائیں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، لاہر ہو یا جج ہو، اس میں لڑکیاں سب سے آگے آنا چاہیے. لڑکیاں آئے تو ہمارا ہندوستان میں انتظام بچ سکتا ہے. نہیں تو ہمارا جو قوم کا جو پیغام لا رہے ہیں، یہ پیغام کو ختم کرتے ہیں. اس کے لیے لڑکیوں کی تعلیم ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. والدین کے لیے کیا پیغام ہے؟ والدین کے لیے، والدین کو آگے بڑھانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، بچے کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ جب بھی غریب ہیں یا امیر ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کی سب ساتھ دینا ہے، ان کو پڑھانا ہے، ہمیں ان کو آگے لے کے جانا ہے. ایک شادی محل تھا، انہوں نے جو ہے اسے کالج بنایا ہے، تو اس سے قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ قوم کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سب سے آگے ہے. شادی محل میں پیسے کماتے ہیں، شادی محل میں کوئی کام نہیں ہوتا. شادی محل میں جو بنائے ہیں وہ دینداری سے الگ کرتے ہیں. شادی محل میں جو اب جو کالج بنائے ہیں نا، دینداری کو سامنے لے کر آ کر چلا رہے ہیں. شکریہ. آپ کا پورا نام؟ سید نور اللہ. Sultana, second PCMB. I am here to recite a naat. तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखो, इमाम अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो, वो जिनके कदम से सुबह है नबी रोशनी पाई, वो जिनके कदम से सुबह है नबी रोशनी पाई, तमन्ना है मुज़तरगी मधुरे बे बहा देखो, कदम मदीनों से तस्वुर में मदीना
किस्मतों की इंतहा देखो, वो मेडिकल कॉलेज खुला है अपनी और इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है अपनी, ताकि हमारे बच्चे अच्छी से तालीम हासिल करके इस मुल्क, इस देश, इस मुल्क की कामयाबी है वो हम एक बेहतरीन मकाम पर पहुंचाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। This event successful. I thank Janab Al-Haj Sayyid Noorullah Sahab, President, Hamdard Education and Charitable Trust, and Hazrat Tipu Sultan Shahi Shaheed Orphanage for Girls for attending this event and event grand successful. I request our MD sir to honor Janab Al-Haj Sayyid Noorullah Sahab. Thank you so much, sir, for being here, for making this event successful. So I take this opportunity to extend our gratitude to Maulana Zia ur Rahman Sahab, just he left, because today he is having some address in the masjid. President Jamaatul Imam Hire Ali, on behalf of his absence, कमी लगी शुरू हो जाती, लेकिन अपनी बड़ों की बात चाहे वो असातिज़ा हो, कॉलेज के टीचर्स हो, लेक्चरर्स हो या घर के बड़े, बड़ा दखल किसी भी इदारे को तरक्की करना है जिस तरह हजरत ने फरमाया, उस इदारे के तमाम लोग कोशिश करेंगे तभी वो इदारा तरक्की करता है। आज यहाँ पर तुमकुर में इस कॉलेज की तरक्की को देखकर ये अंदाजा हो गया कि यहाँ की बच्चियां भी अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के सिलसिले में बहुत ज्यादा संजीदा हैं और पेरेंट्स भी हैं और इंतजामिया भी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को। Thank you everyone. Alhamdulillah. It is a good initiative by Global Shaheen College establishing Global Shaheen Degree College. अगर ये शादी फल होता तो शायद दिन से ही रहता था यहाँ पे, तो कभी कभार ऐसा होता है यहाँ पे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो सरहद और खुशी हुई कि डॉक्टर साहब को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड का मेंबर चुना गया है। हमारे लिए एक फख्र की बात है, एक इंतजार है हमारे लिए। अल्लाह तरक्की फरमाए, उनकी कौम के कामों में और बढ़ चढ़ के
हिस्सा लेने की ताकत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। और आज जो कुछ भी है यहाँ पे, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं इस इंस्टीट्यूशन में, इन्हीं की रहनुमाई है, इन्हीं की सरपरस्ती है। तो फिर एक बार मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का। और इस मौके पे मैं फर्दन तमाम जिस जलसे में हाजिर हुए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इस पौधे को संवारने में बहुत अहम किरदार अदा फरमाए हैं। और खास करके हमारे प्रिंसिपल साहब, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।